وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں حال ہی میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ پڑھی کہ علت والے فعلوں میں بعض اوقات دو ساکن حروف اکٹھے آ جاتے ہیں۔ علت والے فعلوں میں دو ساکن حروف اکٹھے آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یقولو، اس سے فعل امر جب بنانے لگتے ہیں ایک دائرہ شروع میں لگاتے ہیں ایک اخیر میں، باقی رہ جاتا ہے کول۔ دو ساکن حروف اگر اکٹھے استعمال ہوں تو ان میں سے ایک کو یعنی حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، جس طرح کول میں واو کو گرا دیا گیا، باقی کا رہ گیا کل۔ ایک قاعدہ تو ہم نے یہ پڑھا، علت والے فعلوں میں بعض اوقات دو ساکن حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں ان میں سے ایک کو گرا دیتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ جن فعلوں کے آخر میں حرف علت ہو، جن فعلوں کے آخر میں حرف علت ہو، وہ فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں حرف علت آ رہا ہے واو یا، تو جب اسے فعل امر بناتے ہیں تو پھر دائرہ اس پورے حرف پہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یصلی، اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے، ایک دائرہ شروع میں لگایا ایک اخیر میں۔ اب یہاں آخر میں چونکہ حرف علت ہے، دائرہ کہاں لگے گا؟ پورے حرف پہ، تو کیا رہ جائے گا؟ صلی۔ پھر سنیے، دو ساکن حروف اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو گرا دیتے ہیں، آخر میں حرف علت ہو تو فعل امر بناتے وقت اس کو بھی گرا دیتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ جو باب افعال ہے، ثلاثی مزید فیہ کا ایک دروازہ، افعال یفعل، افعال یفعل کے ردم پہ، اس سے جب فعل امر بناتے ہیں تو حمزہ لگانے کی ضرورت ہو پھر تو ظاہر ہے لگائیں گے ہی، اگر حمزہ لگانے کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی لگانا ضروری ہے۔ باب افعال سے جب فعل امر بناتے ہیں تو اس کے شروع میں حمزہ لگانے کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی لگائیں گے۔ مثال کے طور پہ اقام یقیم باب افعال ہے، اصل میں کیا تھا؟ اقام یقیم، اقوام یقوم، اقوام یقوم، افعال یفعل کے ردم پہ استعمال ہوا یقیم۔ یقیم سے ہم نے فعل امر بنانا ہے، ایک دائرہ شروع میں ایک اخیر میں، باقی رہ گیا قیم، اور دو ساکن حروف اکٹھے ہوئے، قیم، یا کو گرا دیا، باقی رہ گیا کم۔ اب کم اس لفظ کو تو پڑھا جا سکتا ہے، یہاں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق باب افعال سے ہے، یہاں ضرورت نہ بھی ہو تب بھی لگائیں گے۔ زبر والا حمزہ تو کیا ہو جائے گا؟ اکم۔ اب بتائیے جی، ہاں، نؤمنو، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے، یفعلو، یرسلو وہ بھیجتا ہے، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے۔ بتائیے، یرسلو وہ بھیجتا ہے، کہنا ہو ہم بھیجتے ہیں تو یرسلو کی بجائے کیا آ جائے گا؟ نرسلو۔ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کے لیے کیا ہوگا؟ نؤمنو۔ اب دیکھیے، اقم یہ کیا ہے؟ فعل امر، کس سے بنا ہے؟ اقامہ یقیمو سے۔ اب آ جائیے، اگر اقامہ یقیمو سے بنا ہے اقم تو باقی بنائیے خود ہی، اقامہ یقیمو، فعل امر اقم،
بتائیے اغاثہ یغیث، یغیث سے کیا بنے گا؟ اغث۔ اور اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ اغاثہ یغیث کا معنی ہوتا ہے کسی کی فریاد رسی کرنا، کسی کی فریاد پوری کرنا، کسی کی داد رسی کرنا، تو بتائیے اغث کا معنی کیا ہوگا؟ تو فریاد پوری کر، تو داد رسی کر، مدد کر۔ اغث، اغثنی کا معنی کیا ہوگا؟ تو فریاد پوری کر میری۔ اب ظاہر ہے یہ دعا کس سے کی جا سکتی ہے؟ دعا کے وقت، پریشانی کے وقت صرف اور صرف کس کو پکارا جا سکتا ہے؟ اللہ کو۔ تو اغثنی یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اغثنی یا اللہ کی بجائے کسی اور ہستی کا نام لے دیا تو یہ کیا ہو جائے گی؟ شراکت، اور شریعت میں اس کو تعبیر کیا گیا ہے کس سے؟ شرک سے۔ تو اغثنی یا اللہ کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بتائیے اعان یعین، اعان یعین مدد کرنا، اعانت کرنا، اس سے کیا بنے گا؟ یعین سے فعل امر اعن، اعن۔ ہم نماز کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان میں ایک دعا، ایک ورد کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب میرے رب، اعنی یہ اصل میں کیا ہے؟ اعن جمع نی، دو نون یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، دونوں کو الگ الگ نہیں پڑھیں گے بلکہ دونوں کو ایک دوسرے میں مرج کر دیں گے، جسے کیا کہتے ہیں؟ ادغام۔ چنانچہ اعنی کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ اعنی، اعنی کی بجائے کیا کہیں گے؟ اعنی تو مدد کر میری، علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، اپنے ذکر، اپنی عبادت، اپنا شکر کرنے کے لیے تو میری مدد فرما۔ اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی۔ صفحہ نمبر 59 پہ 59 پہ جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں ان کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ بعض بیمار فعلوں کی بیماری کو دور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ ان بیمار فعلوں کو بیماری سمیت ہی رہنے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وضانا، یہ ہم نے پڑھا، وضانا، اس کی بیماری دور کرنے سے اس لفظ کو پڑھنا ممکن نہیں رہے گا۔ واو کے اوپر زبر بوجھ ہے، واو کمزور حرف ہے، زبر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا کریں گے؟ اس وزن کو، اس بوجھ کو ڈراپ کر دیں گے، گرا دیں گے۔ تو کیا اب اس لفظ کو پڑھنا ممکن نہیں ہے؟ چنانچہ اس کو اسی طرح علت سمیت ہی برداشت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وزانا۔ اسی طرح یہ ہے دعوا، اس کا معنی ہے ان دو نے پکارا، دعوا، ان دو نے پکارا۔ اگر آپ اس کا علاج کرنے بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے پھر یہ دعوا سے کیا ہو جائے گا؟ دعا۔ کیسے؟ واو سے پہلے زبر ہے، واو کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے، یا یوں کہہ لیجئے واو کے اوپر زبر بوجھ ہے، اس کو گرا دیں گے۔ تو پھر دو ساکن اکٹھے ہوئے، واو کو گرا دیا، باقی کا رہ گیا دعا۔ بہرحال دعوا کا اگر آپ علاج کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دعا۔ اب دعا یہ تو واحد کا صیغہ ہے، دعا، اس نے پکارا، تو تسنیہ کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ پھر کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دعا واحد کا ہے یا تسنیہ کا۔ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تسنیہ کے لیے دعا کی بجائے کیا استعمال کریں گے؟ دعوا۔ یہ صحیح ہے، تو اس کو بیماری سمیت ہی برداشت کریں گے۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 59 پہ چند استثنائی صورتیں، استثناء، ایکسیپشن۔ بعض اوقات کسی مجبوری کی وجہ سے فعل کو علت یعنی بیماری سمیت ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا وزنا، اس نے وزن کیا، وعدہ، اس نے وعدہ کیا، وعدہ، اس نے چھوڑا، وقع، اس نے بچایا،
ماضی کے ان فعلوں میں، ان افعال میں موجود علت یعنی بیماری کی کسر یوں پوری کی جاتی ہے کہ ان کے فعل مضارع میں حرف علت واو سرے سے ہی غائب کر دیا جاتا ہے. ہم نے کہا تھا اسے مکمل ریسٹ پہ بھیج دیا جاتا ہے. چنانچہ ان فعلوں کے فعل مضارع بھی ترتیب یوں ہوں گے: وازانہ کا یوزنو کی بجائے یازینو، وعادا یعیدو، وعدا یدعو، وقا یقی. اصل میں کیا تھے؟ یازینو اصل میں کیا تھا؟ یوزنو، یعیدو تھا یوعدو، یدعو تھا یودعو، یقی اصل میں کیا تھا؟ یوقی. اسی طرح دعا وا تسنیہ علت کے باوجود اس کی استعمالی حالت یہی ہے. نمبر 2، فاعلہ کے وزن پر، فاعلہ کے ردم پر استعمال ہونے والا فعل بھی تعلیل سے مستثنا ہوتا ہے، اس کی بیماری بھی دور نہیں کی جاتی. مثلا راضیہ خاشیہ، راضیہ وہ راضی ہوا، خاشیہ وہ ڈر گیا. کسی کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے جو ایک مرعوبیت پیدا ہو جاتی ہے، مرعوبیت طاری ہو جاتی ہے کسی پہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خشیہ. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے فلاں شخص اس کی عظمت و ہیبت کے سامنے دب گیا، خشیہ. قرآنی آیات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہونن، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ. ہونن کا معنی کیا جاتا ہے؟ آہستگی کے ساتھ، یعنی وقار، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ. وہ سینہ تان کے گردن اکڑا کے نہیں چلتے. ہونن سنجیدگی کے ساتھ یا عجز و انکساری کے ساتھ، یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ. عربی زبان میں متعصب اور اکھڑ کے لیے بھی جاہل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں ضدی اکھڑ مزاج قسم کے لوگ جن پہ حق بات واضح بھی ہو جائے پھر بھی نہیں مانتے، تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انہیں مزید چڑھانے کی بجائے اچھے انداز سے رخصت لے کے آ جاتے ہیں. قالوا سلامہ، وہ سلام کہتے ہیں. یہاں سلام سے مراد ہے سلام رخصت، کسی سے جان چھڑانے والا سلام. دوسرا ہم بھی کہتے ہیں اچھا یار سے السلام علیکم، تو یہ وہ والا سلام ہے. وہ ان سے سلام رخصت لے کے آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ مزید کج بحثی جاری نہیں رکھتے. اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل، متعصب اور ضدی قسم کے لوگ، قالوا سلامہ، وہ کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں. اس وقت آ جائیے، بعد میں موقع ملے تو پھر انہیں دعوت دیجیے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. بات یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، جہاں رات گزاری جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بیتن. والذین یبیتون، اور وہ جو رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن اور قیام کرتے ہوئے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں. کہا جاتا ہے یہ وہ آیات ہیں جن آیات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کایا پلٹ گئی تھی اور وہ اسلام قبول کرنے پہ آمادہ و تیار ہو گئے تھے. ان آیات کی جو ہیبت ہے، جو ان کی ادائیگی میں سطوت ہے، اس کو دیکھیے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. اب ترجمہ سنیے. طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں جو صورتوں کے شروع میں لائے جاتے ہیں، یہ چیلنج بار بار یاد دلانے کے لیے کہ یہ قرآن مجید بھی انہی حروف سے مل کر بنا ہے جن حروف کو تم اپنے ادبی شہکاروں میں، شعر و شاعری میں، اپنے نثر پاروں میں استعمال کرتے ہو. اس میں کوئی الگ حروف استعمال نہیں ہوئے، وہی حروف ہیں جو تمہارے پاس ہیں، جو اس میں استعمال ہوئے ہیں. اگر ہمت ہے تو ان حروف کو ملا کے قرآن مجید جیسی کو صورت بنا کے دکھاؤ، یا پھر مان لو
کہ یہ کتاب کسی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک انسان کا ذہن اس طرح کی کتاب بنا سکتا ہے تو تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت کیوں نہیں بنا سکتے؟ حروف مقطعات کے بعد عموماً قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے. بتا چکے ہم آپ کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قاف والقرآن المجید حامیم تنزیل العزیز الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یاسین والقرآن الحکیم وغیرہ. عربی زبان میں حروف کی تعداد بھی 29 ہے، اور جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں ان کی تعداد بھی 29 ہے. تو گویا کہ حروف مقطعات لائے جاتے ہیں یہ چیلنج یاد دلانے کے لیے کہ ان حروف کو استعمال کر کے ہمت ہے تو اس جیسی کوئی کتاب کو صورت بنا کے دکھاؤ، ورنہ مان لو کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں ہم نے اتارا آپ پر، نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر القرآن قرآن کو لتشقیٰ، تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی لیا ہوگا کہ لوگ آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنانے لگ جائیں، ہم نے اس لیے تو قرآن آپ پہ نازل نہیں کیا. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ تو ایک یاد دہانی ہے لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرتا ہے، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی ہیبت، اللہ کی عظمت موجود ہے، یہ تو اس کے لیے یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کردہ ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند و بالا آسمانوں کو. الرحمن علی العرش استوی، ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ یہ کتاب کو معمولی کتاب تو نہیں ہے، یہ خالق ارض و سما کی نازل کردہ ہے، اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچا جائے. الرحمن علی العرش استوی، کیا وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے معاذ اللہ کو گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گیا ہے؟ وہ لا تعلق ہو کے بیٹھ گیا ہے؟ نہیں. الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، وہ تخت اقتدار پر سیدھا ہو کے بیٹھا ہوا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پہ نیند طاری ہوتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. استوی، وہ ہوشیار ہو کے پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، تخت اقتدار پہ بیٹھا پوری کائنات کے نظام کو، انتظام کو کنٹرول کر رہا ہے. تمام اختیارات کا منبع سرچشمہ وہی ہے، اس نے اختیارات کو ادھر ادھر نہیں تقسیم کر دیے ہیں. لہو، اس کے لیے ہے، اس کے قبضہ اختیار میں ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وما تحت الثری، ہمارے اوپر جو خلا ہے اس کو سما کہتے ہیں، اور ہمارے نیچے جو خلا ہے اس کو عربی زبان میں سرا کہتے ہیں. وما تحت الثری، اور جو سرا کے نیچے ہے، جو ہمارے اوپر ہے وہ بھی اللہ کا، جو ہمارے نیچے ہے وہ بھی اللہ کا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، جہر یجہر، اونچی آواز سے بات کہنا. ہم کہتے ہیں جہری نمازیں جن میں قرات اونچی آواز سے کی جاتی. جہری نمازوں کے مقابلے پہ کون سی نمازیں ہیں؟ سری نمازیں، جن میں قرات آہستہ دل میں کی جاتی ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بات کو اونچی آواز سے کرو گے، بات کو ظاہر کرو گے، اس کو تو وہ جانتا ہی جانتا ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو یقیناً وہ جانتا ہے راز کو، وَأَخْفَى، اور اس سے بھی پوشیدہ ترین بات کو. دیکھیے 3 قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ایک بات وہ جو ہماری نوک زبان پہ آ جاتی ہے، ایک وہ جو ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں ہی رہتی ہے، اور ایک وہ جو سینے میں بھی نہیں ہوتی. بے شمار حقائق ہیں، بے شمار باتیں ہیں جو ہمارے سینے میں بھی نہیں ہیں. تو فرمایا اللہ رب العزت جس بات کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے سینے میں راز بن کے مدفون رہتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سینے میں بھی نہیں ہے اس کو بھی جانتا ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو یقیناً وہ راز کو بھی جانتا ہے، اور راز سے بھی پوشیدہ ترین بات جو انسان کے سینے میں بھی مدفون نہیں ہوتی. بے شمار حقائق ہیں جو ہمارے سینوں میں نہیں ہیں. اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ،
اس کے لیے ہیں اچھے اچھے بہترین نام، اسماء الحسنہ، جس میں اللہ رب العزت کے اختیارات کو، اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اس کی بڑی اچھی اچھی صفات ہیں، اس کے بڑے اختیارات ہیں، اس کے لیے بہترین اچھے اچھے نام ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں۔ دیکھیے لفظ استعمال کیا، اس دور میں تو یہ تصور تھا کہ اگر رات ہے تو پوری دنیا پہ رات ہی ہے، دن ہے تو پوری دنیا پہ دن ہی ہے، لیکن قرآن نے کہا رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں۔ ایک جگہ لفظ ہے یطلبہ حثیثا، کہ رات دن کے پیچھے ہے اور دن رات کے پیچھے ہے، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہ تصور اس دور میں نہیں پیش کیا جا سکتا تھا، یطلبہ حثیثا واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اس نظام پہ غور کرنے میں، اور یہ جو رات اور دن کا نظام ہے، کس طرح سے زمین گھومتی ہے، سورج اور چاند کا مسئلہ، ساری چیزیں کس طرح رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں ایک ہی جو لگا بندہ نظام ہے، بڑا پیچیدہ ترین نظام، کبھی اس میں خلل نہیں آیا، اس پہ غور کرنے میں کیا ہے؟ لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، دلائل ہیں اللہ کی معرفت کی۔ کن کے لیے؟ لأولی الالباب۔ ذرا مشکل الفاظ ہیں اولی الالباب۔ الباب تو جمع ہے لبن کی، لبن کہتے ہیں اصل میں گدے کو، چھلکے کے اندر جو گدا ہوتا ہے، جو مغز ہوتا ہے، اس کو۔ انسان کا گدا یعنی انسان کا مغز، اس کا دماغ، لبن کی جمع الباب۔ ذو کا معنی ہوتا ہے والا، ذو کی جمع استعمال ہوتی ہے اولو، اور اولو کی حالت جر اولی۔ یہاں اولی کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کیا رہا ہے؟ لام زر لی، جو کہ حرف جر ہے، تو اولو الالباب، لیکن لام زر لی کی وجہ سے کیا ہوا؟ لی اولی الالباب، عقلوں والے اور باب فکر و دانش۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں یقیناً نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، لأولی الالباب، عقلوں والوں کے لیے۔ قرآن مجید ان کو اہل عقل اور باب فکر و دانش، بڑے سمجھدار، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کائنات کے نظام کا مشاہدہ تو کرتے ہیں، لیکن انہیں اس موٹی سی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے کسی ہستی کی خلاقیت کار فرما ہے، کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید ان کو اولو الالباب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا اس میں عقلوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ ذکر کرنا اللہ رب العزت کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کی معرفت کی تجدید کرنا، اثر نو تجدید کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاما وقعودا، کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھے ہونے کی حالت میں، والا جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر۔ ذکر کس طرح کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت کو اثر نو، اپنے ذہن میں لانا، ذہن نشین کرنا، اللہ کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کی تجدید کرنا، یہ معنی ہوتا ہے ذکر کا۔ زبان سے کھڑے ہو کے 10,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا، کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہا، اللہ کی عظمت دل میں پیدا نہ ہوئی، اس کی ہیبت و کبریائی کی تجدید نہ ہوئی، یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ ذکر ہم نے کل بھی کہا تھا، یہ قرآن مجید کے ہاں مطلوب ذکر نہیں ہے۔ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کس طرح سے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، تاکہ اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ یہ ہے ذکر۔ ہم نے کہا کہ یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 10,000 دفعہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، یہ ذکر نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کی ہیبت پیدا ہو، اس کی عظمت اجاگر ہو۔ وہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اپنے پہلوؤں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر کس نتیجے تک پہنچتے ہیں؟ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور کر کے
کہ ظاہر ہے یہ جو لگا بندہ پیچیدہ ترین نظام ہے یہ آپ سے آپ قائم نہیں ہے، کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کسی ہستی کا پیدا کرتا ہے۔ اور جب وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نظام کوئی ہستی چلا رہی ہے تو اگلا نتیجہ خود بخود وہ نکال لیتے ہیں، کیا؟ اے ہمارے رب، تو نے نہیں پیدا کیا اس کو، یہ سارا کچھ نہیں پیدا کیا باطلاً، بیکار، بے مقصد، اس لیے کہ کوئی بے مقصد کام کرنا عیب ہے، اور اے اللہ تو اس عیب سے پاک ہے، سبحانک۔ وہ خود ہی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ ظاہر اگر کسی ہستی نے اس کو پیدا کیا ہے تو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ بے مقصد کام کرنا ایک عیب ہے اور اللہ اس عیب سے پاک ہے، سبحانک، تو اس عیب سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، کل ہم پڑھ چکے، فا زبر فا جمع کافر کی جمع نا، یہ ہے کا بریک اپ جہنم کی آگ کے عذاب سے۔ اب ظاہر ہے پہلے وہ پہنچے اللہ کے وجود تک، پھر اس کی توحید تک، پھر عقیدہ آخرت تک، عقیدہ آخرت تک پہنچ گئے تو پھر جہنم کی آگ کا تصور خود بخود ان کے ذہن میں آ گیا، فقنا عذاب النار، تو بچا ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے۔ دیکھیں کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب یقیناً تو جس کو داخل کرے گا جہنم کی آگ میں، فقد اخزیتہ، تو یقیناً تو نے رسوا کر دیا اس کو، جس کو تو نے داخل کیا آگ میں تو یقیناً تو نے رسوا کر دیا اس کو۔ پھر یہاں اگرچہ بڑا کرو فر بڑی شان و شوکت کا مالک ہو وہ شخص، بس وہاں پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ساری فوج ان کا سارا لو لشکر یہی رہ جائے گا، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی مدد کرنے والا، من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی مجرم ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آئے اس کا لو لشکر طاقت کا مظاہرہ کر کے اسے چھڑا کے لے جا سکے، ایسا کوئی نہیں، ایسا وہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا، مجرموں کو کوئی بھی ان کے جرم کی سزا سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یہ للایمان یوں ہے، للایمان، یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، للایمان۔ اب دیکھیے جو ارباب فکر و دانش ہیں، جو اصحاب عقل و بصیرت ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کرام کی دعوت ان کے لیے کوئی اجنبی دعوت نہیں ہوتی، وہ اس پہ تعجب کا، اچنبے کا اظہار نہیں کرتے، جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کو انبیاء کرام کی دعوت اپنی فطرت کی صدا دکھائی دیتی ہے، ان کو انبیاء کرام کی دعوت اپنے ضمیر کی آواز دکھائی دیتی ہے، وہ اس پہ کوئی تعجب ظاہر نہیں کرتے، تعجب کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یقیناً ہم نے سنا ایک ندا دینے والے کو جو ندا دے رہا تھا ایمان کے لیے، ایمان لانے کے لیے بلا رہا تھا لوگوں کو، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، کیونکہ اس کا عقیدہ عقل و فطرت کے عین مطابق تھا، عقل و بصیرت کے مطابق تھا، ہم ایمان لے آئے۔ ہاں، ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، کیا کہہ رہا تھا کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب سے، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور تو مٹا دے ہم سے ہماری برائیوں کو۔ مفسرین کہتے ہیں جب ذنوب اور سیئات کے الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوں تو ذنوب سے مراد ہوتے ہیں کبیرہ گناہ اور سیئات سے مراد ہوتے ہیں صغیرہ گناہ۔ اللہ تو ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی ہمارے اعمال نامے سے مٹا دے، ریموو کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، پڑھ چکے ہم توفا یا توفا سے فعل امر توفا، اور تو فوت فرما ہمیں مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیے برن کہتے ہیں اصل میں وفاداری کو، برن کا معنی ہوتا ہے وفاداری، کہا جاتا ہے فلان بارن، فلاں شخص بڑا وفادار ہے، برم بوالدتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، برم بوالدتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں آیا اپنی والدہ کا فرما بردار، وہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے۔
تو برن کا معنی ہوتا ہے کسی سے وفاداری، والدین سے وفادار کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بارن یا برن۔ تو اللہ رب العزت سے وفاداری، اس کے دین سے وفاداری، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ برن، نیکی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات، اس کے ضابطوں، اس کے دین سے وفاداری، وفادار بن کے رہنا اللہ کا، اس سے بے وفائی نہ کرنا، اس کے احکامات سے بے وفائی نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ برن۔ اور بارن نیک، وفادار، اور ابرار اس کی جمع، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور تو فوت فرما ہمیں اپنے فرما برداروں کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَئِن، اور یقیناً اگر، سألتا، تو سوال کرے، ہم ان سے، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے یعنی مشرکین مکہ سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، سورج اور چاند کو کام پہ، خدمت پہ لگا دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، سورج کو تمہاری خدمت پہ مامور کر دیا ہے کہ وہ تمہیں روشنی اور حرارت فراہم کر رہا ہے، یہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یؤفکون، افکن کہتے ہیں بہتان کو، افکن وہ بات جو حقیقت سے ہٹی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں افک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگا، اس واقعے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ واقعہ افک۔ آفا کا یا افکو کا معنی ہوتا ہے حقیقت سے دور لے جانا، اور جو بات حقیقت سے دور ہو اس کو بھی ہم نے کہا کیا کہتے ہیں؟ افکن۔ آفا کا یا افیکو، حقیقت سے، صحیح راستے سے دور لے جانا، کسی کو بہکا کے دور لے جانا۔ یؤفکون یہاں مضارع مجہول ہے، یؤفکو یفعلو کے ردم پہ مضارع مجہول، یؤفکو کا معنی ہوگا اسے بہکایا جاتا ہے، بہکا کر دور لے جایا جاتا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں، یعنی شیطان انہیں بہکا کر کہاں لے جا رہا ہے، وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں، کس طرف لے جائے جا رہے ہیں، اس صحیح راستے کو چھوڑ کے وہ کہاں مارے پھرتے ہیں، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اگر یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ کہاں بہکا کر لے جائے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اختیارات تو سارے اللہ کے پاس ہیں، اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اس کو وہ مقدار کے مطابق دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے اتارا ہے، نزلہ بڑے اہتمام سے، تدریجاً اتارنا، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی اتارنا، اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فاحیا، یا معنی کریں گے کس نے نازل کیا، کس نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا، فا زبر فا، تو احیا، اس نے زندہ کیا، بھی اس پانی سے، الارض زمین کو، من بعد موتہا اس زمین کے مر جانے یعنی بنجر اور ویران ہو جانے کے بعد، اس زمین کے بنجر اور ویران ہو جانے کے بعد کس نے اس زمین کو زندہ کیا، اس کو نباتات پیدا کرنے کے قابل بنایا۔ فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے اور زمین سے اناج نکالتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً وہ کہیں گے اللہ، یہ کام تو اللہ کر رہا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ،
کہہ دیجئے پھر حمد و ثنا بھی اللہ کے لیے ہے، پھر یہ عقیدتوں کے اظہار کے لیے، جز و انکساری کے اظہار کے لیے، اور دوسروں کا رخ کہاں سے آ گیا؟ دوسروں کا رخ کیوں کر لیتے ہو؟ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے پھر حمد و ثنا بھی اللہ کے لیے ہے، پھر تمہاری عقیدتوں کا مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، وہ یہ کہتے تھے قریش مکہ، اتنے سارے لوگ، یہ چند لوگ جو ہے یہی صحیح ہیں، اتنے سارے لوگ سارے پاگل ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہاں سارے پاگل ہیں۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ ظاہر ہے عقل سے کام لے تو جو کچھ ان 2-4 دنوں میں ہوا وہ ہو۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، بس اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی عقل و بصیرت کو استعمال نہیں کرتے، ورنہ ایک جانور کے سامنے عقیدت کا اظہار کیسے؟ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی، الا لہو و لعب، مگر کھیل تماشا، وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور یقیناً آخری گھر ہی اصل زندگی ہے۔ لہیا لام سے بدلا یقیناً، ہی کا معنی حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا، اور یقیناً آخری گھر ہی اصل زندگی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، لو کا معنی اگر بھی ہوتا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، جو دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو کے آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، کاش انہیں پتہ چل جائے کہ اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، پھر وہ ایسا نہ کریں۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی، الا لہو و لعب، مگر لہو و لعب کھیل تماشا، وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور یقیناً آخری گھر ہی اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ فاذا رکبوا فی الفلک، آگے مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ، فاذا رکبوا فی الفلک، تو جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، اصل میں تھا دعوا اللہ، ملا کے پڑھیں گے دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اطاعت و عبادت کو، خالصتاً اسی کو پکارتے ہیں، پھر اپنی سب ہستیوں کو بھول جاتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، تو جب وہ نجات دے دیتا ہے انہیں خشکی کی طرف، لفظی معنی، تو جب اس نے نجات دے دی ان کو، الی البر، خشکی کی طرف، یعنی خشکی پہ لے آیا، اذا ہم یشرکون، اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں، کشتی بھنور میں پھنستی ہے، گرداب میں پھنستی ہے، خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی فطرت توڑ کر آتی ہے، پھر خشکی پہ آئے، پھر باقی ہستیوں کو شریک کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو تھا مشرکین مکہ کا عقیدہ، جن کا نام ہی کیا ہے؟ مشرکین مکہ۔ اب ہمارے ہاں مومنوں کا عقیدہ، اہل اسلام کا، اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے کہ ان کی کشتی جب گرداب میں پھنستی ہے، اس وقت بھی وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہے ہوتے ہیں، فلاں حق کشتی تک، اور فلاں پتہ نہیں کس پار لگا دے کشتی وغیرہ۔ تو فرمایا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس وقت اللہ کو پکارتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم وزن کرو تو لو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، دع اذاہم وتوکل علی اللہ۔ سچی بات ہے یہ سارے عقائد جو ہیں یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو پھر انسان کے عقائد، اس کے افکار اس طرح کلیئر ہو جاتے ہیں، کوئی ابہام نہیں رہتا۔ دع اذاہم، تو چھوڑ دے ان کی تکلیف کو۔ ہمارے ہاں بھی جس طرح کہتے ہیں تو چھوڑو جی، ان کی پرواہ نہ کرو، انہیں اپنا کام کرنے دو، اس معنی میں ہے۔ دع اذاہم، آپ چھوڑ دیجئے ان کی تکلیف کو، جو وہ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، آپ ان کی سازشوں سے بے پرواہ ہو جائیں۔ وتوکل علی اللہ، اور توکل کریں اللہ پر، آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام، اپنا مشن جاری رکھیں، ان کو ان کا کام کرنے دیں، ان سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ دع اذاہم، ان کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، ان کی تکلیف کو چھوڑ دیں، بے پرواہ ہو جائیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، ان سے نمٹنے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔